بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکل وقت میں اگر آپ باوضو حالت میں 11 بار درود شریف، 11 بار سورہ اخلاص اور 11 بار کلمہ طیب پڑھ کر اللہ سے مدد مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور دعا قبول فرمائیں گے۔ چھوٹے بچوں کو روزانہ ایک کیلا کھلایا کرو، ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ جو لوگ آہستہ آہستہ چلتے ہیں وہ لوگ تیز ہوتے ہیں۔ جو کا پانی پی لیا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ اگر آپ ہفتے میں ایک بار کسی اچھی جگہ پر بیٹھتے ہیں یا کسی اچھی جگہ سیر کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ ڈپریشن اور ٹینشن جیسی بیماری سے دور رہ سکتے ہیں۔ چائے پینے کے بعد کبھی پانی مت پئیں ورنہ آپ کے دانت جواب دے جائیں گے۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پودوں سے بات چیت کرنے سے ان کی گروتھ اور زیادہ ہوتی ہے؟ پیاز کا رس گرم کر کے 5 سے 7 قطرے کان میں ڈالنا بہت مفید ہے۔ کھانا کھا کر کبھی بھی نہانے کے لیے مت جاؤ۔ کھانے کے اوپر سے پانی مت پیو جب تک کھانا ہضم نہ ہو، جاگتے رہو۔ کلیجی کو دھوئے بغیر چھیلا ہوا لہسن لگا دیں، 15 منٹ تک چھننی میں رکھیں، اس کے بعد نیم گرم پانی سے دھو لیں، اس میں سے بدبو ختم ہو جائے گی۔ ہر نماز کے بعد اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیر لیا کرو۔ چہرے پر کسی بھی قسم کے داغ دھبے، کیل مہاسے نہیں نکلیں گے۔ پیٹ کو چھوٹا کرنا ہے تو شہد استعمال کریں، لیموں کا قہوہ بنا کر پئیں، چینی کے بغیر دودھ پئیں، ورزش کو جاری رکھیں۔ کشمش اور بادام دودھ میں ڈال کر جوس بنائیں اور ہر روز پی لیا کریں۔ جسمانی کمزوری ختم ہوگی۔ معمولی چوٹ لگ جانے پر خون بہہ رہا ہو، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں یا برف کا ٹکڑا رکھیں، اس سے خون بہنا بند ہو جائے گا۔ اگر پیٹ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے تو لہسن کا تیل انگوٹھے پر لگا کر ناف میں ڈال دو، 10 دن میں پیٹ کی چربی صاف ہو جائے گی۔ جلیبی کھانسی کے لیے مفید ہے۔ جو دودھ میں السی کا دانہ ڈال کر پیتا ہے اس کی نظر کوے سے بھی زیادہ تیز ہو جائے گی۔ ماہواری کے دوران عورتوں کو ٹھنڈا پانی بالکل نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس سے درد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ کھانا کم سے کم کھاؤ، میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ اچار تیار کرتے وقت آم کی گٹلی کو پھینکیے مت، بلکہ کچھ گٹلیاں اچار کے ساتھ ہی ڈال دیں۔ پیٹ درد میں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی۔ زیادہ ٹینشن لینے سے انسان کے چہرے پر جھریاں جلدی آ جاتی ہیں۔ موٹاپے کے شکار لوگ ناف میں لیموں کا رس ڈال دیں، وزن 7 دن میں کم ہو جائے گا۔ ترش چیز کھانے سے دانتوں کا ذائقہ عجیب ہو جاتا ہے، اس سے دانت کھٹے ہو جاتے ہیں۔ دانتوں کا کھٹا پن دور کرنے کے لیے لیموں کے بیج چبا لیں، دانتوں کا خراب ذائقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ نظر کی کمزوری دور کرنی ہے تو صبح نہار منہ شہد چاٹ لیا کریں۔ انگور کھانے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ انسانی پھیپھڑوں میں 3 لاکھ ملین سے زیادہ چھوٹی چھوٹی رگیں ہوتی ہیں۔ مسواک کرنے والے انسان کو نہ تو کبھی گیس ہوتی ہے، نہ ہی اس کے دانت خراب ہوتے ہیں، نہ ہی کبھی معدہ خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ نظر کی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سورج مکھی کے بیج کھائیں۔ سونف والا دودھ نیم گرم کر کے پینے سے پرانی سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ دودھ بغیر شکر کے سبز الائچی ڈال کر ابال لیں اور فریزر میں ٹھنڈا کر کے پی لیں، اس سے معدے کی تیزابیت
اور معدے کا السر ختم ہو جائے گا۔ دن میں صرف 1 سے 2 کھیرے کھانے سے وزن تیزی سے کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ نہار منہ دہی کے ساتھ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ جس عورت کو تھکن کی وجہ سے ہاتھ اور پیروں میں درد رہتا ہے، اس کو اپنے پاؤں کے تلووں کی مالش کرنی چاہیے۔ گرم کھانے کے ساتھ ٹھنڈا پانی یا کولڈ ڈرنک پینا صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں ملا کر پی لو، چھوٹے قد میں اضافہ ہوگا۔ روزانہ جلدی اٹھنا جسم کو چست اور صحت مند بناتا ہے۔ زیادہ پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے، غصہ کم ہوتا ہے۔ مٹی کے برتن میں کھانا کھانے سے بدن کی بہت سی بیماریاں نہیں ہوتی۔ بٹیر کا گوشت کھانے سے کمر درد ختم ہو جاتا ہے۔ کریلے کی سبزی صحت کے لیے بہترین ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ نگل جائیں۔ مٹی کے پیالے میں دودھ گرم کر کے پینے سے جسم میں طاقت آ جاتی ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے دنیا اور آخرت میں عزت ملتی ہے اور ایسے انسان کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ ہفتے میں 1 مرتبہ پانی میں 1 چٹکی ہلدی ڈال کر پیو، پیٹ صاف رہے گا۔ قبض سے نجات کے لیے امرود کھائیں۔ مٹی کے برتن میں پانی پینے سے یادداشت تیز ہوتی ہے، معدہ تندرست رہتا ہے۔ چائے کے اوپر سے پانی پینے سے بہتر ہے کہ تم زہر کھا لو۔ ریت پر کھیلنے سے بچوں کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں۔ اگر آپ بہت دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کریں۔ خاص سردی کے موسم میں سردی سے بچنا ہے تو مچھلی کا استعمال کریں۔ سونف اور دودھ پی لیا کرو، شوگر کنٹرول میں رہتی ہے اور اس سے قبض نہیں ہوتی۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ سونف چبانے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ بھنے ہوئے چنے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ بھنے چنے پیشاب کے قطرے آنا، پیشاب کا بار بار آنا اس مرض کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے۔ دولت مند کر دینے والی عورت کے چہرے پر 3 نشانیاں ضرور ہوتی ہیں۔ کان چھوٹے ہوتے ہیں، آنکھیں موٹی ہوتی ہیں، ماتھا بڑا ہوتا ہے۔ چھوہارے کھا لینے سے کمر کا درد دور ہو جاتا ہے۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ جس گھر میں گلاب کا پودا موجود ہو وہاں خوشیاں آتی ہیں۔ اگر آپ کے ہاتھ کانپتے ہیں تو بکری کے دودھ کے اندر شہد اور کھجور ملا کر کھائیں۔ الٹا سونے سے ریڑھ کی ہڈی میں درد ہو سکتا ہے۔ نہاتے وقت اسٹیل کے برتن میں پانی بھر کر نہانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کرو، تمہارے دل کو سکون مل جائے گا۔ گھر میں پودینے کا پودا لگانے سے گھر میں چھپکلیاں نہیں آتی۔ پانی کو ہمیشہ 3 سانسوں میں پینے والے انسان کو کبھی پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن کھانے سے موٹاپا دور ہو جاتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پر کبھی بڑھاپا نہ آئے، آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں، تو اس کے لیے چٹنی بنا کر دن میں کھانے کے ساتھ استعمال کریں، اور آپ نے یہ چٹنی بغیر نمک کے استعمال کرنی ہے۔ لہسن، ادرک، سوکھا دھنیا اور پودینے کے چند پتے، اس میں انار دانہ شامل کرنا نہ بھولیں۔ یہ چٹنی آپ نے بغیر نمک کے استعمال کرنی ہے، اس سے آپ کی جوانی ہمیشہ برقرار رہے گی، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے
تو آپ اندرونی طور پر فٹ فاٹ ہیں۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، اس سے غصہ دور ہو جائے گا۔ جس کی آواز بڑھاپے کی وجہ سے کانپنے لگے، وہ ملٹھی میں گڑ ڈال کر روزانہ چاٹ لیا کرو۔ نہار منہ بھنے ہوئے چنے کھانے سے کبھی بھولنے کی بیماری نہیں لگتی۔ پیٹ کی گیس ختم کرنے کا دوسرا طریقہ، آپ اس کے لیے چاکلیٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ انار جسم کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہوتی ہے، ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دہی کی لسی اس کی جڑوں میں ڈالیں، دوبارہ اگنے لگ جائے گا۔ گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے۔ جلدی رونے والے دل کے صاف ہوتے ہیں۔ مچھلی کھانے کے بعد دودھ نہیں پینا چاہیے۔ جو لوگ شام کے وقت زیادہ کھانا کھا کر سوتے ہیں، ان کا پیٹ باہر نکل آتا ہے۔ پیٹ کی گیس دور کرنی ہے تو سوکھا پودینہ کھاؤ، پیٹ کی گیس ختم ہو جائے گی۔ جب زیادہ غصہ آ جائے تو درود شریف پڑھو، غصہ دور ہو جائے گا۔ روزانہ سوکھی میتھی کا قہوہ پینا دمہ کے لیے مفید ہے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں، ان میں معدے کی بیماری ہوتی ہے۔ صبح کو گردن پر زیتون کے تیل کی مالش کریں، گلا نہیں بیٹھتا۔ وزن بڑھنے لگے تو ہلدی والا نیم گرم دودھ پی جاؤ، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی، اور جلد کی پرابلم ہو تو بھی اس سے ختم ہو جائے گی۔ والدین کے جھگڑے، زیادہ دیکھنے والے بچے نافرمان ہوتے ہیں۔ امرود کے بیج کھاؤ، چہرہ گول ہو جائے گا۔ کوئی بڑی بیماری آپ کو گھیر لے تو جتنا ہو سکے کم کھاؤ۔ پانی پینے کے 10 منٹ کے اندر پیشاب نہیں آتا تو یہ معدہ خراب ہونے کی علامت ہے۔ انناس کو رات کے کھانے کے بعد کھاؤ گے تو پیٹ کبھی باہر نہیں نکلے گا اور انسان سمارٹ ہونے لگ جائے گا۔ کھانے سے قبل پانی پیو، آپ کا ہاضمہ صحت مند ہوگا۔ عورت بیٹھ کر جھاڑو لگائے، اس سے گھٹنوں میں کبھی درد نہیں ہوگا۔ جو عورتیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں، وہ یخنی میں اجوائن ڈال کر پی لیا کریں، اس سے دودھ بڑھ جائے گا اور اس سے بچے کا پیٹ بھی ٹھیک رہے گا۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا اگر رشتوں کے ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا۔ سیب کھانے سے پہلے سونگھ لینا، بہت سی بیماریوں سے شفا پاؤ گے۔ اندھیرے میں نہانے کی عادت اپنا لی جائے تو ڈر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ دودھ اور کھجور اکٹھی استعمال کرو، کیونکہ یہ دونوں عمدہ کھانے ہیں۔ ادرک کی چائے پینے سے دل کے امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، استغفار اور درود شریف کی کثرت انسان کا مقدر بدل دیتی ہے۔ اگر آپ کے سر میں درد ہے تو پالک کھانے سے گریز کریں، کیونکہ یہ درد کو مزید بڑھا سکتی ہے۔ کبھی اتنا مت بولیں کہ لوگ آپ کے خاموش ہونے کا انتظار کریں، بلکہ اتنا بول کر خاموش ہو جائیں کہ لوگ آپ کے بولنے کا انتظار کریں۔ کھانسی روکنے کے لیے صبح، دوپہر اور شام میں ملٹھی کی جڑ چوس لیں۔ تھکاوٹ اور پریشانی کے اندر ادرک والی چائے پی لو، سکون محسوس کرو گے۔ سفر کرنا دماغی صحت کے لیے بہترین ہے، کیونکہ اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، ڈپریشن میں بھی کمی آتی ہے۔ جو لوگ آہستہ آہستہ کھاتے ہیں وہ ہمیشہ دبلے رہتے ہیں اور ان کا وزن بھی کم رہتا ہے
اور وہ کئی بیماریوں سے بھی بچے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ کھانے کے فوری بعد لیٹ جاتے ہیں ان کے سر کے بالوں کی نشو و نما رک جاتی ہے؟ پانی زیادہ استعمال کریں کیونکہ اس سے کمی سے دماغ کی نسیں سکڑنے لگتی ہیں جس سے دماغی فالج کا خطرہ ہوتا ہے۔ فون پاس رکھ کر سونے سے کان جلدی بہرے ہو جاتے ہیں۔ نظر کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے گاجر اور اجوائن کا جوس پینا مفید ہے۔ LCD یا موبائل اسکرین کے قریب بیٹھ کر دیکھنے سے کان بہرے ہونے لگتے ہیں اور نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں شہد ملا کر چہرے پر مالش کرنے سے چہرہ صاف ہوتا ہے۔ اگر کھٹے ڈکار آ رہے ہوں تو کچا انگور کھانے سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جو عورت کھیرا کھاتی ہے وہ کبھی جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ نہار منہ دودھ پیا کرو، 80 سال تک بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو، بدہضمی نہیں ہوگی۔ ہری گھاس پر ننگے پاؤں چلنا اور لمبے لمبے سانس لینے سے پھیپھڑوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ٹھنڈے پانی سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے چہرے پر جھریاں پڑ سکتی ہیں، جبکہ ٹھنڈا پانی جسم کی نسوں کو بھی سکیڑ دیتا ہے اور یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ زیتون کا تیل پینے سے معدے کی بیماریاں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اگر چہرے پر بڑھاپا نظر آنے لگے تو دودھ میں چھہارے ڈال کر پی لیں، چہرہ جوان دکھائی دے گا۔ سالن میں نمک زیادہ ہو جائے تو ایک آلو ابال کر سالن میں ڈال دیں، اس سے نمک کم ہو جائے گا۔ شرم و حیا کی کشش خوبصورتی سے زیادہ ہوتی ہے۔ گلاب کے پھولوں کو سونگھنے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت شہد چاٹ لیا کریں، کسی بھی بڑی بیماری سے دو چار نہیں ہوں گے۔ TB کے مریضوں کو ٹماٹر نہیں کھانے چاہیے۔ ٹماٹر کھانے سے جلدی ہضم کرنا چاہتے ہو تو روٹی کے ساتھ کھجور کھا لیا کرو۔ پلاسٹک کے گلاس میں پانی پینے سے بال گرنے لگ جاتے ہیں۔ لیموں کے چھلکوں کا پاؤڈر نمک کے ساتھ ملا کر دانتوں پر برش کریں، اس سے دانتوں کا پیلا پن ختم ہو جائے گا اور دانت موتیوں کی طرح چمکیں گے۔ رات کے وقت کیلا کھانے سے سینے میں بلغم پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نزلہ زکام جان نہ چھوڑ رہے ہوں تو بھنے ہوئے چنے چھلکے سمیت روزانہ ایک مٹھی کھائیں اور 1 گھنٹے تک پانی نہ پئیں، نزلہ زکام ختم ہو جائے گا۔ بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو پانی میں بڑی الائچی بھگو کر اس پانی کو پی جاؤ، اس سے پیشاب بار بار تنگ نہیں کرے گا۔ ٹھنڈا پانی پینے والے افراد جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو سکتے ہیں، جبکہ زیادہ چینی والی چائے پینے سے شوگر بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ دل کی بیماری سے بچنے کے لیے کھجور اور زیتون کا تیل باقاعدگی سے استعمال کریں۔ سوتے وقت وضو میں رہنے سے عمر لمبی ہوتی ہے۔ زیادہ غصہ نہ کریں ورنہ جگر کی کمزوری ہو سکتی ہے۔ پاؤں کا درد نہ جاتا ہو تو پاؤں کے انگوٹھے پر سرسوں کے تیل سے مالش کیا کرو، درد جیسا بھی ہو ختم ہو جائے گا۔ پودینہ متلی اور سر درد کو ختم کرتا ہے، ایکنی اور جلد کے مسائل ختم کرتا ہے اور سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے۔ بحث و مباحثہ زیادہ کرنے سے رشتے کمزور ہوتے ہیں۔ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کی سوجن میں پیاز فائدہ مند ہے۔ زعفران کا استعمال
دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ صبح نہار منہ بغیر کچھ کھائے پیے 2 چمچ کریلے کا رس پینے سے 1 مہینے میں شوگر ختم ہو جائے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا درخت ناریل کا درخت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیند بہترین ہو تو دودھ میں تخم ملنگا ملا کر پی لیں۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں انہیں شہد کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے۔ زیادہ پانی پینے سے عقل بڑھتی ہے اور غصہ کم ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ شکریہ۔